حدیث کلیکشن پارٹ نمبر 4 تقدیر پر ایمان لانے کا بیان 13 حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں 13 حدیث بیان کریں گے۔ وضاحت: تقدیر کے معنی ہیں مقدار مقرر کرنا۔ شریعت کی اصطلاح پریبھاشا میں ملوک کے اچھے یا برے کاموں کے بارے میں زمین و آسمان کے مالک نے جو کچھ لکھا ہے وہ تقدیر کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تقدیر اللہ رب العزت کا یہ علم ہے جو بھوشیہ سے سمبندھت ہے، جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کے بارے میں پائی جانے والی الجھنوں کا سبب اس کے صحیح مفہوم کی جانکاری نہ ہونا ہے۔ معنی و مفہوم سمجھ لینے کے بعد اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ بات روزانہ ہمارے دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتا ہے، اور اس کے بہت ہی زیادہ سیمت علم کے باوجود کئی بار اس کی رائے اور اندازہ 100% درست ثابت ہو جاتا ہے۔ انسان کے الٹ اللہ تعالیٰ کا علم اس قد وسیع اور نہ ختم ہونے والا ہے کہ اس کے لیے اتیت، ورتمان اور بھوشیہ، غائب اور حاضر، دن اور رات، روشنی اور اندھیرا جیسی پریبھاشائیں بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس کے سامنے ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس وسیع اور اصمت علم کی بدولت مخلوق کے بارے میں اس کی لکھی ہوئی تقدیر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اپنے اسی وسیع بے انتہا علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل کرنے سے پہلے ہی اس کے حساب کھاتے میں لکھ دیا ہے کہ یہ انسان اچھے یا برے اور کیا کیا کام کرے گا اور اس کی جزا یا سزا کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص لگاتار نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر اچانک وہی شخص تقدیر کے مطابق برے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص برے کام کرتا ہے اور دوزخ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اچانک تقدیر کے مطابق اچھے عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب القدر۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ کون کب اور کیا عمل کرے گا۔ وہ اپنے اصمت علم کی بدولت یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ گناہگار انسان آخرکار توبہ کر لے گا اور نیک عمل کرنے لگے گا اور اسی اچھے عمل پر اس کا خاتمہ ہوگا، یا یہ نیکی کرنے والا آخرکار نیکی کا دامن چھوڑ کر گناہوں کی طرف راغب ہو جائے گا اور اسی برائی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوگا۔ تقدیر کے بارے میں یہ دھارنا اور سوچ بہت ہی گمراہ کرنے والی ہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے اور وہ اپنی مرضی اور اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ نیکی اور برائی کی راہ اختیار کرنا انسان کا اپنا فعل ہے۔ تفصیل کے لیے پڑھیے تفسیر سورہ کہف آیت نمبر 29 اور سورہ دہر آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک ٹیچر امتحان سے پہلے اپنے شاگردوں کے بارے میں اندازہ لگاتا ہے کہ فلاں پاس ہوگا، فلاں فیل ہوگا، اور اگر اس کا اندازہ درست ثابت ہو جائے تو یہ ہرگز نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ ٹیچر کے اندازے کی وجہ سے پاس یا فیل ہوئے ہیں۔ پاس یا فیل ہونا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے۔ جس طرح ٹیچر کا اندازہ لگانا شاگردوں کو پاس یا فیل ہونے پر مجبور نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے بارے میں اپنے بھوشیہ کے علم کی وجہ سے تقدیر لکھنا انسانوں کو کسی کام پر ہرگز مجبور نہیں کرتا ہے۔ کئی بار کچھ لوگ تقدیر کی آڑ میں اپنی ذمہ داریوں سے دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کاروبار اور روزگار کے لیے بھاگ دوڑ چھوڑ دیں، جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے تقدیر کے ساتھ ساتھ بھاگ دوڑ اور کوشش بھی ضروری ہے۔ جس طرح یہاں تقدیر انسان پر دباؤ ڈال کر اسے کوشش اور بھاگ دوڑ سے نہیں روکتی بلکہ وہ عمل کے لیے آزاد ہے، اسی طرح کسی بھی معاملے میں اس پر تقدیر کا جبر، زبردستی اور دباؤ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر عمل کے لیے آزاد و خود مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ:
اور انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ سورہ نجم آیت نمبر 40۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں اضافہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ ترمذی شریف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیے، یا اللہ مرتے وقت میری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور مجھے صرف اپنی رحمت و فضل سے الفردوس عطا فرمائیے، آمین۔ تقدیر کی یہ قسم جو اوپر بیان کی گئی ہے اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ تقدیر کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ تقدیر مبرم وہ ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے پر انسان کو نہ تو جزا ملے گی اور نہ ہی سزا، صرف اس لیے کہ اس پر نہ تو اس کا اختیار ہے اور نہ ہی اس عمل کرنے کے لیے آزاد ہے۔ مثلا موت، مرنے کی جگہ، پیدائش کی جگہ، رزق وغیرہ تقدیر پر ایمان لانے اور مضبوط یقین سے مسلمان کی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ موت نہ برا وقت سے ٹل سکتی ہے اور نہ ہی اس سے پہلے آ سکتی ہے تو دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے تو پھر دل سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے اور صرف اللہ کریم کی رضا رہ جاتی ہے، اور یہ ایمان بن جاتا ہے کہ ہماری ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کے صرف فضل و کرم کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، اور جو ناکامی ہوتی ہے اس میں بھی اللہ رحیم کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے، یا خود ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جس میں سب کی صورت میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو کہ خود ایک بہت بڑی مصلحت بہتری ہے۔ کئی بار اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ جس بات یا نتیجے کو ہم بہت اپنے لیے برا سمجھ رہے تھے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ برا نہ تھا بلکہ بہت اچھا تھا۔ تفصیل کے لیے پڑھیے تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس قلم کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم نے عرض کیا، اے رب العالمین کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تقدیر لکھو۔ چنانچہ قلم نے ان چیزوں کو لکھا جو اب تک ہو چکی ہے اور جو آئندہ قیامت تک ہونے والی ہے۔ ترمذی۔ وضاحت: تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ انسان کو پہنچنے والی ہر اچھائی یا برائی اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، البتہ اللہ رب العزت نے عقل و سمجھ کی دولت سے نواز کر انسان کو نیکی اور بدی دونوں کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنے پر اسے اللہ رب العزت کی رضا اور انعام و اکرام حاصل ہوتا ہے، برائی کا راستہ اختیار کرنے پر اسے سزا اور عذاب ملتا ہے۔ ادھک معلومات کے لیے پڑھیے ترجمہ و تفسیر سورہ قمر آیت 49، سورہ دہر آیت 3، سورہ بلد آیت 8 سے 10۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جنت میں جانے والوں کے نام، ان کے باپ دادا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور پھر آخر میں اسے مکمل کر دیا ہے، لہٰذا اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس میں جہنم میں جانے والوں کے نام، ان کے باپ دادا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر آخر میں اسے مکمل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمی۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ چیز پہلے ہی سے طے ہو چکی ہے تو پھر نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلامی شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو اچھی طرح مضبوط کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نکٹتا حاصل کرو، اس لیے کہ جنت میں جانے والوں کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال پر ہوتا ہے، چاہے زندگی میں اس نے کیسے ہی عمل کیے ہوں۔
اور جہنم میں جانے والوں کا خاتمہ جہنم والوں کے اعمال پر ہوتا ہے، چاہے ان کے اعمال جیسے بھی رہے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارے رب کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ایک جماعت جنتی ہے اور ایک جماعت جہنمی۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ عملیات جنہیں ہم شفا کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ دوائیں جنہیں صحت کو حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جنہیں اپنی حفاظت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ڈھال، دم وغیرہ، کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہیں۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ وضاحت: بیماری سے شفا کے لیے دم کرنا یا دوا استعمال کرنا یا اپنی حفاظت کے لیے ڈھال وغیرہ استعمال کرنا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہیں، اس لیے کہ انسان کی تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ فلاں علاج کروائے گا تو اسے شفا مل جائے گی، لہٰذا وہ علاج کروانے پر مریض کو شفا مل جاتی ہے، اس لیے یہ تمام کام کریں۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے حاصل کی گئی مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، لہٰذا آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مطابق پیدا ہوئی، چنانچہ انسانوں میں بعض سوئی، سفید، سیاہ اور بعض درمیانے رنگ کے ہیں، بعض نرم مزاج، سخت مزاج، اور بعض پاک مومن اور گاجے ناپاک کافر ہیں۔ ترمذی، ابو داؤد۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ملوک جنوں اور انسانوں کو ظلمت یعنی شہوت و اچھا والے پیدا کیا، پھر ان پر اپنے نور کی روشنی ڈالی، لہٰذا جس کو وہ روشنی مل گئی وہ ہدایت پا گیا، اور جس کو وہ روشنی نہیں ملی وہ گمراہی میں پڑا رہا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی تقدیر پر قلم کی تحریر خشک ہو چکی ہے۔ ترمذی، احمد۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت پر بھی ایمان لائے، تو کیا اب بھی آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، لہٰذا اللہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ وضاحت: اس لیے اوپر درج ہوئی دعا روزانہ ہر نماز کے بعد مانگیے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ پہلا، وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی واستوک معبود نہیں، یہ بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں۔ تیسرا، موت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھے۔ چوتھا، تقدیر پر ایمان رکھے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں پہلی امتوں کی طرح زمین میں دھنس جانا اور شکلیں تبدیل ہو جانا بھی ہوگا، اور یہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے، اس امت کے مجوسی آتش پرست ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی مجاز پرسی نہ کرو، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ ابو داؤد۔ وضاحت: قدریہ فرقے کو نجوسیوں کے ساتھ تشبیہ مثال اس لیے دی گئی کہ جس طرح وہ کئی پیدا کرنے والوں کے قائل ہیں، اسی طرح قدریہ کی بھلائی اور برائی کا الگ الگ خالق مانتے ہیں،
بھلائی کا خالق اللہ تعالیٰ اور برائی کا خالق شیطان کو کہتے ہیں، حالانکہ دونوں چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہٰذا تقدیر کے انکاری کے بارے میں سخت وعید، سزا کا وعدہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ حدیث نمبر 10، حضرت مطر بن مقامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ وہ فلاں علاقے میں موت پائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس علاقے کی طرف لے جانے کا کوئی سبب بنا دیتے ہیں۔ احمد ترمذی۔ حدیث نمبر 11، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت یا جہنم میں جانے کے اعتبار سے مومنوں کے نابالغ مرنے والے بچوں کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بغیر اعمال کے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ انہیں بالغ ہو کر کیا اعمال کرنے تھے۔ میں نے عرض کیا، مشکل لوگوں کے بچوں کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کوئی عمل کیے بغیر؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ انہیں بالغ ہو کر کیا اعمال کرنے تھے۔ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 12، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو اس سے وہ تمام روحیں نکل پڑیں جنہیں اللہ رب العزت نے قیامت تک پیدا فرمانا تھا، اور ہر آدمی کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک کو روشن کیا۔ پھر ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان میں ایک آدمی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک انہیں بہت اچھی لگی۔ حضرت آدم نے معلوم کیا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ داؤد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس کو میری عمر میں سے بھی 40 سال عطا فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہونے میں 40 سال باقی رہ گئے تو ان کے پاس ملک موت کا فرشتہ آیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، کیا آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے بھول جانے کی وجہ سے انکار کر دیا، تو ان کی اولاد اسی وجہ سے کچھ چیزوں کا انکار کر دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھول کر درخت کا پھل کھایا تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ان کی اولاد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 13، حضرت ابن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابی بن اب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، مجھ سے حدیث بیان کریں تاکہ اللہ رب العزت میرے دل کے شکوک و شبہات کو ختم کر دے۔ حضرت ابی بن قعب نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین والوں کو عذاب میں گرفتار کرے تو ان کو عذاب میں گرفتار کرنے سے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا، اور اگر ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہت بہتر ہوں گی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تم سے اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہ ہو، اور تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ جو خوشی یا غم تمہیں ملی ہے وہ تمہاری تقدیر میں سے ہے، اور جو خوشی یا غم تم تک نہیں پہنچی وہ تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اگر تم اس حالت میں مر جاؤ کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہ ہو تو یقیناً جہنم میں جاؤ گے۔ پھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی آپ کی یہی حدیث بیان کی۔ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔